توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ رب العزت نے جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کو مختلف امتوں کے پاس بھیجا تھا، ان میں حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے پاس بھیجا تھا، اور جو قوم سمود کی بستی تھی اس بستی کا نام حجر تھا۔ تو چونکہ اس سورت کے اندر اسی قوم کا ذکر ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورت الحجر رکھ دیا۔ اللہ رب العزت اس کی ابتدا اس طرح سے فرماتے ہیں، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ یہ مشرکین مکہ جو اس وقت پر نبی علیہ السلام کو بار بات پر کہا کرتے تھے کہ آپ تو ہمیں مجنون لگتے ہیں، آپ تو ایک دیوانہ آدمی لگتے ہیں، تو یہ لوگ جو آج آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، قیامت کے دن جب ان کو اپنے انجام کا پتہ چلے گا، ربما یود الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ہے یہ لوگ اس دن یہ بات کہیں گے، لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنے اسلام کی تمنا اس دن کریں گے، اور اس دن ان کا اسلام ان کو کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ موت کے پھندے کے لگنے سے پہلے تک باقی رکھا ہے۔ جس وقت پر یہ موت کا پھندا لگ گیا، موت کا غرغرہ لگ گیا، تو اس وقت پر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو آج ان کے پاس وقت ہے، ان کو چاہیے کہ اسلام لے آئیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قیامت کے دن اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ آگے اللہ رب العزت اسی صورت میں اپنے کلام کے بارے میں فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کو اتارا، اور اس کلام پاک کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اپنے سر کے اوپر لی۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے دو طریقوں سے محفوظ فرمایا۔ ایک طریقہ تو مختلف صحیفوں کے اندر، کتابوں کے اندر یہ زمانے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں پتوں کے اوپر، لکڑیوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر، ہڈیوں کے اوپر، مختلف چیزوں کے اوپر اس طرح سے اس کو لکھا جاتا تھا اور محفوظ کیا جاتا تھا۔ اس زمانے سے آج تک الحمدللہ ہمارے پاس قرآن کریم کے بے تحاشا نسخے موجود ہیں۔ تو ایک طریقہ تو لکھنے کے ذریعے سے محفوظ کرنے کا تھا، اور دوسرا اس کا عظیم الشان طریقہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اس کو یاد کرنا انسانوں کے لیے آسان فرما دیا۔ اتنا آسان فرمایا، اتنا آسان فرمایا کہ آج 6 سال کے بچے کو بھی اگر کھڑا کریں، الف لام میم سے پڑھنا شروع کرتا ہے، من الجنۃ والناس تک پڑھ لیتا ہے۔ 6 سال کا بچہ بھی حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ اور ہم نے تو اپنی اس مسجد کے اندر دیکھا کہ 90 سال کا بوڑھا بھی قرآن کریم حفظ کرنا شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قرآن کریم کا حافظ بنا دیتے ہیں۔ ہماری اسی مسجد کا واقعہ ہے۔ تو اس کو یاد کرنے کی ذمہ داری اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک فوج بنا دی ہے۔ یہ حفاظ اکرام اللہ رب العزت کی قوم کے، اللہ رب العزت کے بندوں میں سے وہ بندے ہیں جو اللہ رب العزت کے فوج کے افراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے، ان کے سینوں میں اب قرآن کریم کو رکھ دیا۔ ہمیں اور آپ بھی چاہیے کہ ہم اپنی باتوں کے اندر، اپنے کاموں کے اندر ان حفاظ کے اوپر اعتماد کیا کریں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک باپ کے 4 بچے ہوتے ہیں، ایک کو اس نے حفظ کے اندر لگا دیا، اس کی یہ سمجھ ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ نکمہ میرا یہی بچہ ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، چلو اس کو حفظ میں لگا دیتے ہیں۔ اس کے اوپر سب سے زیادہ عدم اعتماد ہوتا ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جس پر اللہ رب العزت اعتماد فرما رہے ہیں۔ ہمیں اس بات کا تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی، اور یہ اولاد ان کو 90 سال کی عمر میں عطا فرمائی، بڑھاپے کے اندر۔ اور اس وقت ان سے فرمایا کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیں،
وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ رب العزت کی رحمت سے جو شخص مایوس ہوتا ہے وہ تو گمراہ ہوتا ہے۔ پتہ چل گیا کہ انسان جہاں کہیں بھی ہو، جس حال کے اندر بھی ہو، اپنے پروردگار عالم کی طرف کی رحمتوں سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات کو آگے فرما دیا۔ مفسرین نے لکھا قرآن کریم کی سب سے زیادہ گناہگاروں کو امید دلانے والی آیتوں میں سے ایک یہ ہے۔ فرمایا نبئ عبادی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو یہ بات بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بہت زیادہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہوں۔ یہ قرآن کریم کی ان آیات میں سے ہے جن کو بارے میں مفسرین نے لکھا سب سے زیادہ امید دلانے والی آیات ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے میرے گناہگار بندو، اگر گناہ کر لیے تم یہ اس بات سے مایوس نہ ہونا، میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ پھر قوم سمود کا واقعہ ذکر کیا کہ اس قوم کے پر اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو دین کی دعوت دی۔ ان کی عادت یہ تھی کہ انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان اپنے گھر بنائے تھے۔ بڑی طاقتور قوم تھی، ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیا کرتے تھے، اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑی اونٹنی کا مجسمہ بنایا، پتھروں کے ذریعے سے اور مٹی کے ذریعے سے۔ عام اونٹنی کے مقابلے میں 10 گنا بڑی تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ہم تو اس اونٹنی کی پوجا کرتے ہیں، آپ اللہ سے کو حکم دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جان ڈال دیں، یہ چلنے پھرنے لگ جائے، ہم مان لیں گے کہ یہ آپ اللہ کے واقعی نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس مطالبے کو پورا فرمایا اور اس اونٹنی کے اندر جان عطا فرما دی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ وہ اونٹنی جتنی سائز میں بڑی تھی اس کی خوراک بھی اتنی تھی، چنانچہ اب وہ جب وہ چرنے کے لیے جاتی تھی تو جتنے کھیت ان کے ہوتے تھے سب کو خالی کر دیتی تھی۔ ان کی جو دیگر اونٹنیاں وغیرہ تھیں ان کے لیے کوئی چارہ وغیرہ بچتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اس اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم اللہ کے عذاب سے ڈرو، یہ اللہ کی نشانی ہے، تمہیں اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا معاملہ یہ تھا کہ وہ کھاتی بھی زیادہ تھی اور دودھ بھی بے تحاشا دیتی تھی، تو صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر یہ کھا زیادہ رہی ہے تو تمہارا فائدہ بھی تو زیادہ ہو رہا ہے، تمام اونٹنیاں جتنا دودھ دیتی ہیں یہ اس سے زیادہ دودھ دیتی ہے، تو تم اللہ کی اس کو نعمت سمجھو اور اللہ رب العزت سے اس بات پر شکر ادا کرو۔ مگر قوم کے اوپر تو شیطان سوار تھا، انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا، اللہ رب العزت نے ان کے پر عذاب کو نازل فرمایا۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا، اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے آدمی نہیں ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ اگر قریش مکہ آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تو یہ ظلم و زیادتی پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوئی ہے، لہذا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ۔ یہ آیت ایسی ہے کہ انسان کی روح کب کپا جانی چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما رہے ہیں جو وجہ کائنات ہے، جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو پوری کی پوری تخلیق کیا آپ کی وجہ سے، ان کے بارے میں الفاظ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کے بارے میں یہاں پتہ چلتا ہے، فرماتے ہیں لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، یہ جو مال و متاع ہے دنیا کا آپ ذرا اس کی طرف زیادہ نظر نہ اٹھائیے۔ یہ خطاب کسی عام بندے کو نہیں ہو رہا، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے، اگرچہ اس کے ذریعے سے امت کو تعلیم دینا مقصود ہے، لیکن اللہ رب العزت کی شان بے نیازی کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب شان بے نیازی کا ڈنڈا چلتا ہے پھر سامنے جو بھی ہو، اللہ رب العزت کی شان بے نیازی بہت زیادہ عجیب ہے، جتنی اس کی زیادہ رحمت ہے اس کی شان بے نیازی بھی اسی طرح ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان ہمیشہ رہے۔ اگلی سورت سورت النحل ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو،
اس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا کہ یہ میری قدرتوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، تو اس اعتبار سے اس سورت کا نام بھی سورۃ النحل رکھ دیا۔ یہ سورت بھی مکی سورت ہے، وہی 3 مضامین توحید، رسالت اور آخرت کے اس کے اندر بھی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ہم نے شہد کی مکھی کو یہ بات پہنچائی کہ تم جبال، پہاڑ کے اوپر اپنا چھتا بناؤ، اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ تم ذرا اس میں غور و فکر تو کرو۔ یہ شہد کی مکھیوں کا جو نظام ہے پورا، ایک بہت عجیب و غریب قسم کا نظام ہے۔ ان میں ایک مکھی ہوتی ہے جو ان سب کی ملکہ ہوتی ہے، اس ملکہ مکھی کے نیچے کئی ہزار مکھیاں ہوتی ہیں، اور وہ سب کے سب اس کی تابع دار ہوتی ہیں، اور ہر کسی کے یوں سمجھنے پروڈکشن کے ڈپارٹمنٹس ہیں۔ ایک کا کام ہے کہ وہ پھلوں میں سے رس چوستی ہیں اور چوس کے لے کر آتی ہیں، کچھ کا کام ہے وہ دربان بن کے کھڑی رہتی ہیں، وہ دیکھتی ہے کہ جو پھل جس سے یہ رس چوس کے لے کے آئے ہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، ہمارے معیار کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اگر ہوتا ہے تو اندر آنے دیتی ہے، نہیں ہوتا تو واپس کر دیتی ہے۔ پھر اندر بھی چند مکھیوں کا نظام ہے، اس کی بے تحاشا تفصیل ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کی بہت تفصیل لکھی ہے، اگر کسی کو موقع ملے تو اس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت اس پورے نظام کو ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ یہ پورا نظام تخلیق کرنے والی ذات اللہ کے سوا کس کی ہو سکتی ہے؟ تم ایک شہد کا ذرا ایک ذرہ تو بنا کے دکھاؤ نا، تم شہد نہیں بنا سکتے۔ اور یہ بات بھی اتنی عجیب ہے کہ مختلف جنگلات میں جاتے ہیں، مختلف قسم کے پھلوں میں سے اور مختلف پھولوں پہ سے رس چوستے ہیں، ہر پھل کا ذائقہ الگ ہے، ہر پھول کا ذائقہ الگ ہے، لیکن جو شہد تیار ہو رہا ہے اس شہد کا ذائقہ ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا پتہ چلتا ہے، تو جس پروردگار کی قدرت کاملہ کا تمہیں پتہ چلتا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت خطاب فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہ باتیں آپ کے سامنے کرتے ہیں، جو یہ آپ کو مختلف باتوں کے اوپر تنگ کیا کرتے ہیں، آپ کا دل اس کی وجہ سے تنگ ہوتا ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں۔ آپ سینے کے اندر گھٹتے رہتے ہیں، آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا ہے۔ کوئی عام بندہ اگر کسی شخص کو برا بھلا کہے، اس کے ساتھ زیادتی کرے تو انسان کو دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اپنا دکھ پہنچائے تو انسان کو اور زیادہ دکھ ہوا کرتا ہے، اس سے انسان کو امید نہیں ہوتی ہے دکھ کی۔ تو قریش مکہ تو وہ تھے جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بے تحاشا امیدیں تھیں، نبی علیہ السلام کے چچا اس کے اندر موجود تھے اور دیگر افراد بھی موجود تھے، مگر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اتنی امید کے باوجود جب انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی برائی بیان کی اور ان کے ساتھ دشمنی اختیار کی، تو نبی علیہ السلام کا دل تنگ ہوا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، حل کیا ہے اس کا؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کا ذکر کیجئے، وکم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ یعنی انسان کا اگر دل تنگ ہو، انسان کو غم لاحق ہو، دل کا تنگ ہونا، غم کا لاحق ہونا، یہ اسی کا دوسرا نام آج کی زبان میں ڈپریشن ہے۔ اسی کو ڈپریشن کہتے ہیں، اسی کو ٹینشن کہتے ہیں۔ تو جب کبھی کوئی غم ہو، جب کبھی کسی کے ساتھ ڈپریشن کا معاملہ ہو، اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ میری تسبیح بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور اس کے ساتھ کثرت کے ساتھ سجدے کرو، یعنی نمازیں ادا کرو۔ انسان کو جب کبھی کسی سے غم لگے، 2 رکعت نفل پڑھے اور اللہ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ اس غم کو انسان سے بھلا دیتے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، انسان سوچتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کب تک کروں آخر، اللہ فرما رہے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یقین والا دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن واقع ہو جائے۔ تو انسان کو موت تک اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے اور اس کی بندگی اختیار کرنی ہے۔ اگلی سورت سورہ بنی اسرائیل ہے۔
اس کی ابتدا میں اللہ رب العزت معراج کے واقعے کو ذکر فرماتے ہیں. یہ واقعہ بھی بہت تفصیلی ہے. اس کا مختصر سا تعارف یہ ہے، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے. رات کے ایک وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کو لے کر بیت اللہ شریف پہ پہنچے. وہاں سے ایک سواری تھی جس کا نام تھا براق. اس سواری کے اوپر نبی علیہ السلام کو بٹھایا اور یہاں سے بیت المقدس لے گئے. بیت المقدس میں نبی علیہ السلام نے 2 رکعت پڑھائی اور پیچھے 1,24,000 انبیاء تمام پیچھے موجود تھے. نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی. وہاں سے پھر سفر شروع ہوا اگلا، اور وہ سفر بیت المعمور پر جا کے ختم ہوا. بیت المعمور یہ بیت اللہ کے عین اوپر ایک اور جگہ ہے جہاں فرشتے طواف کر رہے ہوتے ہیں. جس طرح بیت اللہ رب العزت کی تجلیات کا مرکز ہے، یہ بیت المعمور بھی اللہ رب العزت کی تجلیات کا مرکز ہے. یہاں سے پھر جنت نبی علیہ السلام کو دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی. پھر اس کے بعد یہاں سے سدرۃ المنتہا کے درجے پر پہنچے. یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں تک جا کے فرشتوں کی انتہا ہو جاتی ہے. اس سے آگے ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس سے آگے اللہ رب العزت کا عرش اور اس کی کرسی ہے. سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو وہاں پر لے گئے اور وہاں پہ لے جا کے رک گئے. فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جائیے. اب اس سے پہلے جتنا سفر ہوا تھا اس میں حال یہ تھا، جبرائیل علیہ السلام آگے جاتے تھے، نبی علیہ السلام کو فرماتے تھے آئیے. اب جب یہاں پہ فرمایا کہ آپ آگے جائیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل آپ بھی تو ساتھ چلے نا. انہوں نے فرمایا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے دنیا کے اندر آپ کے سوا کوئی ذات نہیں جا سکتی. یہاں سے آگے آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے. نبی علیہ السلام وہاں سے آگے تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا سے، اور وہاں پر اللہ رب العزت کا دیدار ہوا. جب اللہ رب العزت کا نبی علیہ السلام نے دیدار کیا، نبی علیہ السلام نے اس وقت پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. جب اللہ رب العزت کی تعریف اتنے اچھے الفاظ میں کہی، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو نبی علیہ السلام پر سلامتی بھیجی، رحمتیں بھیجی. نبی علیہ السلام نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اے اللہ آپ نے تو صرف میرے پر سلامتی بھیجی ہے، سلامتی مجھ پر بھی ہو اور ہم سب پر ہو. اس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شامل فرما لیا. این اس وقت پر جب محب اور محبوب کی ملاقات ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام اپنی امت کو وہاں پر بھی نہیں بھولے. جب نبی علیہ السلام اور اللہ رب العزت کا یہ کلام فرشتوں نے سنا، انہوں نے آگے سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. نبی علیہ السلام کو یہ کلمات اتنے پسند آ گئے کہ نبی علیہ السلام نے اس کو نماز کا حصہ بنا دیا. بہرحال وہاں سے نبی علیہ السلام کو 5 نمازوں کا تحفہ ملا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے پاس جائیے اور ان کو یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت نے ان پر 5 نمازوں کو فرض فرمایا ہے. تو یہ 5 نمازیں نبی علیہ السلام کے ذریعے سے امت کے اوپر فرض فرما دی گئیں. اللہ رب العزت اس واقعے کو ذکر فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو لے کے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. الذی بارکنا حولہ جس کے چاروں طرف ہم نے برکتوں کو نازل فرما دیا ہے. مفسرین نے لکھا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا پاک ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو لے کے گیا. عبدہ، اگر عبد سے زیادہ کوئی خاص لفظ ہوتا، اس سے زیادہ تعریف کے قابل کوئی لفظ ہوتا، اللہ رب العزت اس کو یہاں ذکر فرماتے. پتہ چلا انسان کی سب سے زیادہ خصوصیت جو ہے وہ انسان کا عبد ہونا ہے، بندہ ہونا ہے. ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل فخر بات ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا. بنی اسرائیل نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بہت زیادہ ایذا پہنچائی، بہت تکلیف پہنچائی. بنی اسرائیل اس سے پہلے بھی ذکر کیا یہودیوں کا نام ہے. یہودیوں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کو بے تحاشا تکلیف پہنچائی،
اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب کو مسلط فرمایا. ایک بادشاہ تھا بخت نصر جس کا نام تھا، نام بخت نصر تھا اور شاہ بلبل اس کو کہا جاتا تھا. اللہ رب العزت نے یہ بادشاہ ان پر مسلط فرما دیا. یہ اس نے اپنی فوج کو لیا اور لے کر یہودیوں کے اوپر چڑھ دوڑا. تمام وہاں پہ بنی اسرائیل کے جو گھر تھے سارے گھر جلا دیے اور ان کو بے تحاشا اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائیں. جب اتنی تکلیفیں اور اتنی مصیبتیں ان کے اوپر پہنچی تو پھر یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. 400 سال بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ عذاب ان کے اوپر سے ختم فرما دیا. پھر 700 سال گزر گئے. 700 سال گزرنے کے بعد پھر انہوں نے اللہ کے 2 نبیوں کا قتل کر ڈالا، سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام. ان دونوں کو شہید کر دیا. اللہ رب العزت نے پھر ان کے اوپر ایک عذاب مسلط فرمایا. ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا تیتوس. اس بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. اس نے بھی ان کے اوپر بے تحاشا ظلم کیا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. بڑے جنگجو قسم کے لوگ تھے جو ہم نے ان کے اوپر مسلط کر دیے. پھر فرماتے ہیں ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ. ہم نے دوسری بار ان کے اوپر لوٹا دیا اسی طرح کے لوگوں کو. تو 700 سال کے بعد ان کی پٹائی ہوئی. انہوں نے اللہ رب العزت سے توبہ کی. 700 سال کے بعد پھر جا کے ان کی پٹائی ہوئی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. یہودیوں کو 2 مرتبہ 700 سال کے بعد ان کی پٹائی ہوئی. اور اللہ کی شان حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر بھی یہودیوں والے حالات آنے ہیں. چنانچہ 700 سال نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد گزرے تھے کہ تاتاریوں کا فتنہ آیا، مسلمانوں کی خوب پٹائی ہوئی. اور اس کے بعد آج 1400 سال یعنی 700 سال اور گزر گئے. آج پھر دیکھ لیں مسلمان اس وقت پر ہر جگہ کے اوپر پٹ رہے ہیں. اللہ رب العزت ہماری شامت اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ایک اور اہم حکم مسلمانوں کو دیتے ہیں کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. تم اپنے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. کتنا حسن سلوک کرنا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کی جب خدمت کر رہے ہو، اس خدمت کے اندر کبھی اگر وہ تمہارے ساتھ کوئی بات ایسی کر لیں جس پہ تمہیں تکلیف ہو، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. ان کے ساتھ اف کا لفظ بھی نہیں کہنا ہے. ہوتا ہے کئی مرتبہ والدین کوئی بات کہہ دیتے ہیں، انسان جھنجلا جاتا ہے. بڑھاپا ہوتا ہے، اس بڑھاپے کے اندر کئی مرتبہ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں انسان جھنجلا جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کرے تو کیا کرے. اس وقت پر اس کے منہ سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں، اف یہ کیا مسئلہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اف کا لفظ بھی تمہیں ان کو نہیں کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. نہ ان کے ساتھ جھڑکنے والا معاملہ کرنا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بلکہ ان کے ساتھ تو نرمی کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت توفیق عطا فرماتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر والدین کی خدمت کر لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر افسوس فرمایا کرتے تھے کہ میرے والدین اس دنیا سے میرے بچپن کے اندر فوت ہو گئے. کاش کہ میری والدہ زندہ ہوتی اور وہ مجھے نماز کے درمیان حکم دیتی، میں نماز توڑ کے ان کا حکم پورا کرتا. یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو دنیا کے اندر عزتیں ملیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کی خدمت کرے. اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کو مال ملے تو اس کو چاہیے کہ اپنی والدین کی خدمت کرے. ان 2 کی خدمتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں اور مال کے اندر برکتیں بھی عطا فرماتے ہیں. پھر یہودیوں نے ایک سوال کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یسألونک عن الروح. یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ذرا بتائیے روح کسے کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے حکم فرما دیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما دیجئے قل الروح من امر ربی. روح میرے رب کا ایک چھوٹا سا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے. اس سے زیادہ اس بارے میں کسی کو علم نہیں دیا گیا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اس کے بارے میں تو تھوڑا سا ہی تمہیں علم دیا گیا ہے،
لہٰذا بس اتنی بات سمجھ لو کہ روح کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امر ہے۔ اور آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے اندر ذرا کھڑے ہو کے میری عبادت کیا کریں۔ یہ حکم اس کو ہو رہا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے پچھلے اور اگلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، اگر آپ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، جو کمی کوتاہیاں آپ سے دنیا کے اندر ہوئی میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ان کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ تہجد کے اندر کھڑے ہوا کریں۔ ہمیں اور آپ کو پھر یہ حکم کس درجے میں پورا کرنا چاہیے؟ ہم اگر عام دنوں میں کھڑے نہیں ہو سکتے، عام دنوں میں آنکھ نہیں کھلتی، کم از کم رمضان المبارک میں تو اس کا اہتمام کریں، سحری میں اٹھتے چند رکعت اللہ رب العزت کے سامنے پڑھیں اور اس وقت پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس صورت کا ختم اللہ رب العزت اس آیت پہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں اور رحمان کی طرف بلاتا ہوں، تم رحمان کا لفظ کہو یا اللہ کا لفظ کہو، اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جس کسی نام سے تم پکارو گے یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے پیارے پیارے نام ہیں۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، جب آپ نماز پڑھا کریں تو نماز میں نہ اپنی آواز کو بہت زیادہ بلند کیا کریں نہ آواز کو بہت زیادہ پست کیا کریں۔ یعنی انسان جب انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، رات کے نفل ہوں، تو اس میں اپنی آواز کو درمیان کے اندر رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تلاوت کر رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرما رہے ہیں، ایک بہت ہی زیادہ پست آواز میں کر رہے تھے اور ایک بہت ہی زیادہ بلند آواز میں کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑا سا نیچے کر لو، اور ایک کو فرمایا کہ اپنی آواز کو تھوڑا سا بلند کر لو۔ یعنی جب کبھی اللہ کی عبادت کریں تو اس عبادت کے اندر آواز کو درمیانہ درجے میں رکھیں کہ برابر والا بھی ڈسٹرب نہ ہو اور اللہ رب العزت کی عبادت بھی اچھی طرح سے ہو جائے۔ اللہ رب العزت اپنی عبادت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔